لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر قرآن مجید میں یوں فرمایا کہ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہر مسلمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے یہ اللہ کی طرف سے ایک خصوصی پیغام ہے کہ وہ خود کو بھی اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کا ایندھن انسانوں اور جناتوں کو بنایا، اور جہنم کی آگ کا ایندھن پتھر ہوں گے۔ جب چولہا جلایا جاتا ہے تو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں چولہے میں ڈال کر آگ کو بھڑکایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آگ بھڑکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم میں بھی پہلے انسانوں کو اور پتھروں کو ڈالیں گے، اس کے بعد جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ وقودها الناس والحجارہ، انسان اور پتھر جہنم کا ایندھن ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم میں جانے سے بچا لو، کیونکہ جہنم نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے، کافروں کا ٹھکانہ ہے، مشرکوں کا ٹھکانہ ہے، گنہگار پاپی جو بغیر توبہ کے دنیا سے جاتے ہیں ان کا ٹھکانہ ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو تمام انسان اور جنات سے بھر دوں گا۔ تو جہنم کو بھرنے کا اللہ کا وعدہ بھی ہے، جنت کو بھرنے کا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ میں سب کو جنت میں ڈال دوں گا اور سب کو جنت میں پہنچا دوں گا، ایسا اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا۔ جہنم کو بھرنے کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں لوگوں کے ذریعے، جنات کے ذریعے جہنم کو بھروں گا۔ تو جہنم میں نافرمان جائیں گے، جو نافرمان ہوں گے اللہ ان کے ذریعے سے جہنم کو بھریں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا وَذَلِكَ بِتَرْكِ الْمَعَاصِي وَفِعْلِ الْمَعْرُوفَاتِ، اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے کیسا بچائیں؟ گناہوں کو چھوڑنے کے ذریعے سے، نیک کام کرنے کے ذریعے سے۔ خود بھی آدمی گناہوں کو چھوڑے اور اپنے بچوں سے بھی گناہوں کو چھڑائے، خود بھی آدمی نیک کام کرے اور اپنے بچوں سے بھی نیک کام کرائے۔ تو ان کاموں کی وجہ سے، گناہوں سے بچنے، نیکیوں کے کرنے کی وجہ سے آدمی جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اور دوسری تفسیر علماء نے یہ فرمائی کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم اور دینی ادب سکھانے کے ذریعے سے جہنم سے بچاؤ۔
جب ماں باپ اپنے اولاد کو دینی تعلیم دیں گے، دینی تربیت دیں گے، اسلامی آداب سکھائیں گے، اخلاق سکھائیں گے، ان کے کیریکٹر کو بنائیں گے، ان کی کردار کو بنائیں گے، تو بچے جہنم میں جانے سے بچ جائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ مروہم بالخیر ونہوا عنہ بالشر، اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو اچھی باتوں کا حکم کرو اور ان کو گناہوں سے بچاؤ۔ یہ ہر ماں کی، ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو اللہ کی نافرمانی سے روکے اور گھروں کے اندر نیکی کا ماحول پیدا کرے۔ یہی وہ باتیں ہیں کہ جس کی بنیاد پر انسان اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ اور آگے فرمایا علماء کرام نے کہ اپنے بچوں کو اسلامی ادب سکھاؤ کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم سے بچ جائے۔ اللہ نے ہر انسان کو عقل دی ہے۔ دنیا کے اندر ایمان کے بعد انسان کے پاس اللہ کی سب سے بڑی دولت عقل ہے۔ آدمی اپنے عقل کے ذریعے سے اچھے اور برے کے درمیان میں فرق کرتا ہے۔ عقل کے ذریعے سے آدمی کے اندر تمیز پیدا ہوتی ہے۔ عقل کے ذریعے سے آدمی حق اور باطل کی فرق محسوس کرتا ہے۔ عقل کے ذریعے سے آدمی اپنی مرضی سے اچھے کام کر سکتا ہے، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی دولتوں میں بڑی دولت ہے۔ اسلام کے جتنے احکامات ہیں سب عقل مندوں کے لیے ہے، پاگلوں پر، بے وقوفوں پر سب معاف ہے۔ اگر کسی کی عقل ختم ہو گئی تو اس کے لیے چیزیں معاف۔ آدمی عقل ختم ہو گئی نماز معاف، عقل ختم ہو گئی روزہ معاف، عقل ختم ہو گئی حج معاف، عقل ختم ہو گئی زکوٰۃ معاف، عقل ختم ہو گئی دین پر چلنے کے بہت ساری چیزیں معاف، کیونکہ ساری چیزوں کا تعلق انسان کے عقل سے ہے۔ اسی لیے اسلام کے جتنے فرائض ہیں ان فرائض میں بنیادی طور پر یہ بات بھی ملتی ہے کہ یہ چیزیں فرض ہونے کے لیے آدمی کا عقل مند ہونا بھی ضروری ہے۔ عقل مند ہونا، بالغ ہونا۔ بچوں پر نمازیں معاف ہے، روزے معاف ہے، زکوٰۃ معاف ہے، حج معاف ہے۔ بیوقوفوں پر، پاگلوں پر، یعنی جس کی عقل ختم ہو جائے ان پر نمازیں، روزہ، زکوٰۃ معاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل دی سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے۔ یہ عقل اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ عقل دے کر اللہ نے انسانوں کو یہ سمجھایا کہ خود بھی اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آدمی کو جنتی ماحول پیدا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اپنے گھروں کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر جنتی ماحول پیدا کرنا۔ جنتی ماحول کیا ہے؟ آدمی یہاں اگر جنتی ماحول پیدا کرے گا تو مرنے کے بعد جنت ملے گی، اور اگر دنیا کے اندر ہی آدمی جہنمیوں کے ماحول میں رہے گا تو مرنے کے بعد بھی جہنم ہی ملے گی۔ تو آدمی دنیا کے اندر اپنے عقل سے، اپنی ارادے سے، اپنی مرضی سے جنتی ماحول بنا سکتا ہے، جہنمی ماحول سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ دنیا میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری والا ماحول یہ جنتی ماحول ہے، اور نافرمانی والا ماحول جہنمی ماحول ہے۔ جب آدمی کی زندگی میں نیک اعمال آتے ہیں، پرہیزگاری آتی ہے، اللہ کا ڈر اور خوف آتا ہے، تو آدمی دنیا ہی کے اندر جنت کے مزے لوٹنا شروع کر دیتا ہے۔ دنیا میں ہی آدمی کو جنت کے مزے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب زندگی کے اندر گناہوں کا ماحول ہوگا، اللہ کی نافرمانی ہوگی، تو مرنے کے بعد کی جہنم تو بات کی بات ہے، دنیا کی زندگی ہی جہنم بن جائے گی۔ آدمی گھٹ گھٹ کے مرے گا آدمی۔
جہنمیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا یموت فیہا ولا یحیا، جہنمی جہنم کے اندر نہ زندہ رہیں گے نہ مریں گے۔ کیا مطلب؟ زندہ بھی نہیں رہیں گے، مریں گے بھی نہیں، تو کیا مطلب؟ کون سی حالت میں ہوں گے؟ یا تو آدمی زندہ ہوتا ہے یا مرتا ہے، زندہ بھی نہیں مردہ بھی نہیں، تو یہ تیسری حالت کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ زندہ تو رہے گا، مگر وہ زندگی ایسی ہوگی کہ زندگی کہلانے کے قابل نہیں ہوگی، ایسی گھٹن ایسی تکلیف میں وہ ہوگا۔ زندگی کس کا نام ہے؟ زندگی کو عربی میں عیش کہتے ہیں۔ عیش کا مطلب زندگی گزارنا، اسی لیے کبھی کبھی آپ کہتے ہیں وہ بڑا عیاش ہے۔ کسے کہتے ہیں عیاش؟ جو زندگی سے مزے لیتا ہے اس کو عیاش کہتے ہیں۔ عیاش کا مطلب شرابی کبابی زنا کرنا وہی نہیں ہے، عیاش کا مطلب ہے لائف کو انجوائے کرنا، مزے لینا زندگی سے۔ آدمی شریعت کے دائرے میں رہ کر، حلال دائرے میں رہ کر بھی زندگی کے مزے لے سکتا ہے، اسے بھی عیش کہتے ہیں۔ عیش و عشرت کی زندگی، سکون کی زندگی۔ آپ گرما کے اندر آگ برسانے والی گرمی میں اے سی ڈال کر نرم گدے پر اللہ کو یاد کرتے ہوئے بیٹھے ہیں، آپ بھی تو عیاشی ہی کر رہے ہیں، حالانکہ یہ عیاشی ایسی ہے جس میں گناہ نہیں ہے، نیکی ہو رہی۔ گرمی کی تکلیف سے آپ بچے ہوئے ہیں، موسم کی شدت آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی، اور آپ اے سی میں ٹھنڈے ٹھنڈے بستروں پر نرم نرم گدوں پر اللہ کو یاد کرتے ہوئے بیٹھے ہیں، تو آپ بھی انجوائے کر رہے ہیں، آپ مزہ لے رہے ہیں۔ آپ اچھے کھانے آ گئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، کھانوں کا حق ادا کرتے ہوئے حلال مال سے کھانے کھا رہے ہیں، تو یہ بھی عیاشی ہی ہے ایک قسم کی، مگر یہ عیاشی ایسی ہے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہے۔ تو عیاشی کا وہ مطلب ہی نہیں ہے جو مطلب عام طور پر ہم سب کے دماغوں میں، ارے وہ بہت بڑا عیاش ہے۔ عیاش آدمی نیکی کے دائرے کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ عیاش کا مطلب اچھی زندگی جینے والا۔ تو زندگی کس چیز کا نام ہے؟ زندگی نام ہے سکون کا، اور جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ سکون نہیں دیں گے۔ جہنمی کی زندگی کے اندر سے سکون، چین، آرام ختم ہو جائے گا۔ وہ پانی بھی پینا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ کھولتا ہوا گرم گرم پانی اس کو پلائیں گے۔ وہ کچھ کھانا بھی چاہے گا تو اللہ تعالیٰ کانٹوں والی غذا کھلائیں گے اسے، کانٹوں والی غذا۔ وہ پانی کیسا ہوگا؟ گرم گرم پانی جب اپنے ہونٹ لگائے گا تو روایتوں میں ہے کہ نیچے کا ہونٹ پانی کی گرمی کی وجہ سے اتنا سوجن آئے گا، زمین تک لٹکنے لگے گا نیچے کا ہونٹ، ایسا گرم پانی۔ یسقون فیہا من ماء حمیم، کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو پلایا جائے گا، پیپ پلایا جائے گا۔ جہنمیوں کے جسم سے جو پھوڑے پھنسیوں سے جو پیپ نکلے گا، خون نکلے گا، اللہ تعالیٰ جہنمی کو وہ پلائیں گے۔ اب بتائیے، زندگی بولتے ہیں اس کو۔ پیاس کے بعد اگر کسی کو پیپ دیا جائے کہ یہ پیو، خون دیا جائے کہ یہ پیو، تو کیا آدمی مزے لے کے پیے گا؟ اس کے زندگی تھوڑی بولیں گے اس کو، وہ زندگی نہیں ہے وہ۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں زندہ ہوگا نہ مرے گا، یعنی وہاں کی زندگی کہلانے کے قابل نہیں ہوگی، اور اس زندگی سے چھٹکارا پانے کے لیے مرنا چاہے گا تو موت بھی نہیں آئے گی۔ یہ مطلب ہے آیت شریفہ کا لا یموت فیہا ولا یحیا۔ دنیا میں آدمی زندگی جینے سے جب پریشان ہو جاتا ہے تو خودکشی کر لیتا ہے، سوسائڈ کر لیتا ہے۔ یہاں تو آدمی یہاں کے حالات سے، پریشانیوں سے چھٹکا پانے کے لیے سوسائڈ کر لے گا، خودکشی کر لے گا، مر جائے گا، وہاں تو موت بھی نہیں آئے گی آدمی۔ تو یہ جو زندگی ہے، بعض دفعہ نافرمانیوں کی وجہ سے دنیا کی زندگی جہنمی زندگی بن جاتی ہے آدمی۔ کئی ایم جی کی نیند کی گولی کھانے کے بعد آدمی کو نیند نہیں آتی، اتنا آدمی کے دماغ کے اوپر ٹینشن، بوجھ، کاروبار کا نقصان، سوسائٹی کا دباؤ، بچوں کی نافرمانی کا غم اتنا آدمی کے اوپر چھا جاتا ہے
تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی اور اپنی مرضی سے کام کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو پلاننگ دی اور یہ بتایا کہ دنیا کی زندگی کو جنت بنا لو تو مرنے کے بعد کی زندگی بھی جنت بنے گی۔ دنیا کی زندگی کی جنت صرف اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اور گناہوں کو چھوڑنے سے بنے گی، اور آخرت کی جنت میں لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، آخرت کی جنت میں تم جو کچھ مانگو گے سب ملے گا۔ آخرت کی زندگی کو جنت بنانے کے لیے دنیا کے خواہشوں کو آدمی کو کم کرنا پڑے گا، بلکہ ختم کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی ساز و سامان کے ذریعے، دھن دولت کے ذریعے یہ چاہے کہ میں دنیا کی زندگی کو جنت بنا لوں گا تو آخرت کی زندگی جنت بننا بہت مشکل ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے خاص صحابہ میں، اللہ کے نبی نے ایک بیٹھک میں جن صحابہ کو 10 لوگوں کو جنتی ہونے کی بشارت دی ان میں سے ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ لیکن ایک دفعہ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا، لمبا چوڑا خواب تھا، آپ نے خواب بیان کیا۔ آپ نے کہا کہ عبد الرحمن، میں جب جنت میں گیا اور میرے پورے صحابہ جنت میں آ کر مجھ سے مل لیے تو تم سب سے آخری میں آ کے ملے 500 سال کے بعد۔ یعنی اللہ کے نبی جنت میں جانے کے 500 سال کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف جنت پہنچے، اور یہ 500 سال آخرت کے، دنیا کے نہیں۔ آخرت کا 1 سال دنیا کے 1000 سال کے برابر۔ آخرت کا 1 سال، آخرت کا 1 دن دنیا کے 1000 سال کے برابر، تو آخرت کا 1 مہینہ دنیا کے 30,000 سال کے برابر۔ تو آخرت کے 500 سال کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف پہنچے جنت میں۔ یہ کون صحابی ہے؟ یہ وہ صحابی ہے جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دے دی، سرٹیفکیٹ مل گیا تھا کہ عبد الرحمن تم جنتی ہے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن جنت میں اپنے گھر میں آخرت کے 500 سال بعد پہنچے۔ پوچھا گیا کہ ایسے اتنی دیر کیوں ہوئی؟ کہا گیا کہ حضرت عبد الرحمن ملینار صحابی تھے، کروڑ پتی صحابی تھے، ان کو اپنی حلال دولت کا حساب دیتے دیتے آخرت کے 500 سال گزر گئے۔ دنیا کے 500 سال، 50 سال بھی بہت بڑی بات ہے۔ حلال دولت تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی، حساب دیتے دیتے آخرت کے 500 سال گزر گئے۔ تو دنیا کی زندگی اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ یہ زندگی جنت رہے، مرنے کے بعد بھی جنت ملے تو تھوڑا مشکل۔ اسی لیے اللہ نے ہر انسان کو عقل دی اور یہ کہا کہ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو آخرت کے عذاب سے بچاؤ۔ تو دنیا کے اندر آدمی کو اپنی مرضی سے ماحول بنانا پڑتا ہے، اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے جنتی ماحول کریٹ کرنا پڑتا ہے، بنانا پڑتا ہے۔ دنیا میں ماحول 2 طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک ماحول وہ ہوتا ہے جس کا تعلق ہمارے جسم سے ہوتا ہے، جسے ہم نیچرل کہہ سکتے ہیں، طبعی ماحول۔ اور دوسرا ماحول وہ ہوتا ہے دنیا کا جو روحانی ماحول ہوتا ہے۔ دنیا میں آدمی کو اچھی صحت کے لیے اچھا ماحول ہونا بھی ضروری۔ بچپن کے اندر اگر بچوں کو اچھی آب و ہوا والا اگر موسم مل جاتا ہے تو بچوں کی صحت اچھی ہوتی۔ ہم جس علاقے کے اندر رہتے ہیں، ہمارے علاقے کا 15 سال کا بچہ یا 20 سال کا بچہ، جن علاقوں کے اندر گرمی ہے ان علاقوں کا 10 سال کا بچہ، دونوں کو اگر ایک ساتھ کھڑا کر دیا جائے تو پھر بھی پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ محمد ابن قاسم کا نام سنا آپ نے؟ کوفہ کے تھے محمد ابن قاسم، کوفہ سے آئے تھے، طائف کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ 12 سال کا نوجوان تھا محمد ابن قاسم، 12 سال 16 سال کے درمیان۔ 16 سال کی عمر میں آ کر انہوں نے اس ملک میں اسلام کے جھنڈے گاڑ کر گئے تھے، اور اس زمانے میں اس ملک کا جو سب سے طاقتور بادشاہ تھا مہاراجہ داہر، اس کی 6 لاکھ فوجوں کو ہرا کر گیا تھا وہ بچہ۔
آپ کے 16 سال کے بچے کو تو 5 کلمے بھی یاد نہیں ہوں گے شاید. وہ 16 سال کی عمر میں وہاں سے آ کے، اور وہ 16 سال کی عمر میں ان کی شادی بھی ہو چکی تھی، وہاں سے آ کے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے فوج کو لا کے یہاں 12,000 کی فوج کو لا کے 6 لاکھ کی آرمی کو شکست دے کر گیا تھا بچہ. وہ 16 سال کا بچہ تھا. آپ کے 16 سال کے بچے کو تو اللہ کے نبی کے خاندان کے بارے میں بھی نہیں معلوم ہوگا، دنیا میں کیوں پیدا ہوا اس کو وہ بھی نہیں معلوم ہوگا. وہ بچہ تہجد گزار تھا وہ بچہ. تو بعض دفعہ ماحول کی وجہ سے یہ چینجز آتے ہیں. 16 سال کا بچہ اتنا ہیلدی تھا کہ اس نے 6 لاکھ آرمی کا مقابلہ کیا تھا، تو وہ ایسے ماحول میں پلا بڑا تھا، پیدا ہوا تھا جہاں پر کم عمر کے بچے بھی بڑی بڑی عمر کے لوگوں کی جیسی ذمہ داریوں کو نبھاتے تھے، اور ان کو بچپن سے ایسا روحانی اعتبار سے ماحول بھی ملا تھا کہ ان کی ماں نے کبھی بغیر وضو کے اس بچے کو دودھ نہیں پلایا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس 16 سال کے نوجوان سے اتنا بڑا کام لیا تھا. تو ماحول کو اپنی مرضی سے بنانا پڑتا ہے. پہلے زمانے کے اندر یہ ماحول ہوتا تھا. خود ہمارے نبی کو دیکھ لیجئے، جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو اس زمانے میں دور دور کی عورتیں مکہ آتی تھی بچوں کو اپنے پاس لے جا کر دودھ پلانے کے لیے. ان عورتوں کو دایا کہا جاتا تھا. مکہ والے اپنے بچوں کو دور دور اس وجہ سے بھیجتے تھے. طائف کے آگے تھی اللہ کے نبی نے جہاں بچپن گزارا وہ بستی، بنو سعد کہتے ہیں اس بستی کو، آج بھی موجود ہے طائف سے 100 کلومیٹر کے بعد. وہاں کی آب و ہوا، وہاں کا کلائمیٹ، وہاں کا موسم بڑا اچھا ہوتا ہے. اسی لیے لوگ مکہ سے تقریباً 200 کلومیٹر دور اپنے بچوں کو بچپن میں ہی پیدا ہوتے ہی دے دیتے تھے عورتوں کو. جاؤ ہر مہینہ ہم آپ کو اتنی فیس دے دیں گے، اتنا پیسہ دے دیں گے، ہمارے بچوں کی وہاں تربیت کر کے لاؤ. بچے 3 4 5 6 سال تک کی عمر تک وہاں تربیت پا کے آتے، کیونکہ بچپن سے بچوں کو وہاں کا ماحول، وہاں کا پانی، وہاں کی ہوا تندرست چاق و چوبند بناتی تھی. تو بچوں کے اندر چینجز لانے کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری. اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا رات میں جب سو تو ایسی جگہ کا انتخاب کرو جہاں پر تازی ہوا آتی ہو. اگر آپ گھر کے اندر کھڑکیوں کو، دروازوں کو بند کر کر سو جائیں گے تو یہ قدرتی طور پر سونا نہیں ہے، یہ قدرت سے بغاوت ہے. یہ نیند کا نیچرل مزہ اٹھانے کے لیے ایسی جگہ سونا پڑے گا آپ کو جہاں تازی ہوا آئے. 2 کھڑکیاں کھلی رکھ دو تاکہ آپ کو آکسیجن ملے. اللہ کے نبی نے فرمایا بیت الذی لم تدخل فیہ الشمس تدخل فیہ المرض. جس گھر کے اندر سورج کی روشنی نہیں پڑتی اس گھر میں بیماریاں آتے ہیں، نبی نے فرمایا. کیا کہتے ہیں آج کل آپ کے واستو کو وی پوٹو، کوسا پوٹو، وہ کہتے ہیں نا ایسٹ فیسنگ. ایسٹ فیسنگ آپ کے پاس واستو کے حساب سے سب سے زیادہ اچھی چیز سمجھی جاتی. ارے یہ تصور تو اسلام نے دیا، یہ واستک بیستک بعد میں پیدا ہوا، وہ سب اسلام سے چوری کر کے پیدا ہوا. معلوم ہی نہیں آپ کو کہ اسلام کیا چیز ہے. یہ بات تو آپ کے نبی نے 1450 سال پہلے بتا دی کہ جس گھر میں سورج کی روشنی نہیں پڑتی اس گھر میں بیماریاں آتے. وہ سامنے والوں نے کہہ دیا کہ اگر ایسٹ فیسنگ رہے گی لکشمی آئے گی، تو آپ سمجھ لیں گے او لکشمی آئے گی. نبی نے فرمایا تھا بیماری آئیں گے اگر یہ نہ ہو تو. نبی کی بات سمجھ میں نہیں آئی، غیروں کی بات سمجھ میں آ گئی، کیونکہ بچپن سے ماحول انہی میں اٹھنے بیٹھنے کا. نہ اپنے نبی کی خبر، نہ دین کی خبر، نہ اسلام کی خبر، نہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں کوئی جانکاری. بعض دفعہ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ ڈرانے ڈرانے خواب گر رہی. خواب کیوں گرتے ہیں؟ جب آپ بند کمروں کے اندر سوتے ہیں تو خواب گرتے ہیں. آپ جب آدمی تازی ہوا کے اندر سوتا ہے تو خواب نہیں گرتے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رات میں سو تو ایسی جگہ سو جاؤ جہاں تازی ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ ماحول کا اثر، کلائمیٹ کا اثر آدمی کی باڈی پر پڑتا ہے، آدمی کے جسم پر پڑتا ہے. اسی طریقے سے روحانی اعتبار سے بھی، اندرونی اعتبار سے بھی، ایمانی اعتبار سے بھی ماحول کا اثر آدمی پر پڑتا ہے. اچھوں کے ماحول میں آدمی رہے گا تو اچھائیاں آئے گی،
بروں کے ماحول میں رہے گا تو برائیاں آئے گی. آدمی کو ماحول بنانا پڑتا ہے. اللہ نے فرمایا نا کہ اپنی بیویوں کو اور اپنے بچوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ. تو باپ کی یہ ذمہ داری ہے، جو فیملی کا بڑا ہے، خاندان کا جو بڑا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دینی ماحول فراہم کرے. ایسا ماحول دے کہ جس ماحول کے اندر بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد تازہ ہو، بچوں کا اللہ کی ذات سے تعلق مضبوط ہو، جس ماحول میں رہ کر بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت آئے، نبی کی محبت آئے. یہ باپ کی ذمہ داری ہے. یہ بچوں کے اندر آداب آئے، سلیقہ آئے، اخلاق اچھے ہوں بچوں کے، بچوں کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو، ان کا کیریکٹر بلڈ ہو. یہ باپ کی ذمہ داری ہے ایسا ماحول دینے کی. اسی لیے علماء نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بیوی اور اپنے بچوں کو نیکی سکھائے، گناہوں سے بچائے، ادب سکھائے، بے ادبی سے بچائے، اخلاق سکھائے، ان کو بگڑنے سے بچائے. آج کا باپ یہ سمجھتا ہے کہ میری یہ ذمہ داری ہے کہ کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، محنت کرو، ہر مہینہ بھیج دو، بیوی کے بچوں کے پالنے کا انتظام کر دو، ذمہ داری ختم. ارے یہ ذمہ داری آپ سے زیادہ اچھے طور پر جانور نبھا رہے ہیں. یہ جن جانوروں کو آپ گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہو نا، وہ جانور آپ سے زیادہ اچھی ذمہ داری نبھا رہی ہیں. اگر آپ انسان رہ کے اپنے عقل سے کام نہیں لے کے یہی کام کر رہے ہیں تو آپ جانوروں سے زیادہ گرے ہوئے ہو. آپ اگر اپنے آپ کو جانوروں کی سطح سے کچھ اٹھانا ہے تو اللہ نے یہ کھوپڑی میں جو عقل دی ہے نا، اس کو استعمال کر کے اپنے بچوں کے لیے دینی ماحول فراہم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی لکھی ہوئی فضائل اعمال پوری دنیا میں پڑھی جاتی. وہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے چوٹی کے عالم، بڑے اللہ والے. حضرت شیخ زکریا صاحب کی عمر ابھی 3-4 سال کی عمر تھی. کتنی عمر؟ 3-4 سال کی عمر. جس عمر میں آپ اپنے بچوں کو نانا بولو، دادا بولو، ابو بولو، امی بولو بولنا سکھاتے ہیں. آپ 3-4 سال کی عمر میں والد نے اپنے بچے کے لیے تکیہ بنایا. تکیہ، چھوٹا تکیہ 1 بالش کا. انہوں نے باضابطہ لکھا کہ ایسا 1 بالش، ایسا 1.5 بالش کا تکیہ تھا وہ. اور اس تکیے کے اوپر بہترین جھالر بھی لگے ہوئے تھے، رنگ برنگے پھول کے جیسے. اپنے 3-4 سال کے بچے کے لیے باپ نے تکیہ بنایا. بیٹے سے بے انتہا محبت تھی، مگر کیا کام کی محبت اگر آپ کے بیٹے کی محبت آپ کے دل میں بیٹے کی تربیت کا جذبہ نہ پیدا کرے، وہ محبت کیا کام کی؟ ذمہ دار باپ تھے، وہ احساس کرتے تھے کہ بیٹے سے محبت کے ساتھ یہ محبت آخرت میں بھی اسی وقت کام آئے گی جب میں دنیا میں بچے کی صحیح تربیت کروں گا. تو بچے کے لیے 1 بائی 1.5 بالش کا اچھا سا تکیہ، بہترین تکیہ سی کے دیے. ایک دفعہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کر بیٹے سے کہا کہ بیٹے ذرا تکیہ لے کے آؤ. جیسا ہی باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تکیہ لے کے آؤ تو یہ 3 سے 4 سال کے بچے کی زبان سے کیا نکلا؟ بچے نے کہا کہ میں اپنا تکیہ لے آؤں. بچے نے کیا کہا؟ میں اپنا تکیہ لے کر آؤں. آپ بولیے وہ تکیہ کس کا تھا؟ بچے کا تھا کہ باپ کا تھا؟ باپ نے، مولانا یحییٰ صاحب نے اپنے بیٹے زکریا صاحب کے لیے ہی تو دیا تھا نا تکیہ. تو باپ نے کہا کہ تکیہ لے کر آؤ تو زکریا صاحب کی زبان سے کیا نکلا؟ ابھی زکریا صاحب آگے چل کے پوری دنیا کے اپنے وقت کے بڑے اللہ والے بنے وہ، لیکن ابھی تو 3-4 سال کے ہی بچے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں اپنا تکیہ لے کر آؤں. جیسا یہ جملہ سنا
تو ان کے باپ نے ان کو بلا کے 2 ہاتھوں کو ایسا پکڑ کے سیدھے ہاتھ سے ایک چانٹا مارا ان کو، اچھی ایک بھیری ماری، اور مار کر باپ نے اپنے بیٹے سے کہا ابھی سے باپ کے مال پر یوں کہتا ہے کہ اپنا لاؤں، کچھ کما کر ہی کہنا کہ اپنا لاؤں۔ یعنی کھلے لفظوں میں کیا کہا انہوں نے، ابھی ہے بالش بھر کا نہیں، ابھی سے باپ کے مال کو بول رہا ہے کہ اپنا تکیہ۔ گویا انہوں نے بچپن میں اپنے بیٹے کو تکیے کے سلسلے میں جو ایک چانٹا مارا، اس کے بعد حضرت شیخ زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب بھی یہ واقعہ یاد آ جاتا ہے تو دل میں یہ بات پختہ ہو جاتی ہے کہ اپنا اس دنیا میں کوئی مال نہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ دن بدن یہ ارادہ میرا اور مضبوط ہوتے جاتا ہے۔ بچپن میں تکیے کو اپنا کہنے پر والد نے تربیت کے لیے جو ایک تماچا مارا، اس کا اثر یہ ہوا کہ 82-84 سال کی زندگی انہوں نے گزاری، کبھی ان کے دل کے اندر یہ خیال نہیں آیا کہ یہ چیز میری ہے۔ یعنی دنیا کی محبت ہمیشہ کے لیے دل سے ختم ہو گئی۔ یہ انداز ہوتا ہے باپ کا تربیت دینے کا۔ اور آپ کیا کرتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے بولتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں ارے کھانے دو، اسی کا ہے، ہمارے بات کیا ہے، وہی تو اس کا مالک ہے۔ ہوتا ہے نا گھروں کے اندر، بڑی حماقت سے باپ یہ کہتا ہے کھانے دو، میری دولت ہے، میرے بچوں کی ہے۔ چنانچہ بچہ جب یہ سن لیتا ہے تو آج مسلمانوں کے اکثر گھروں کی یہ حالت ہے، بچہ جوان ہو گیا، باپ سے یہ کہتا ہے نکلو باہر، یا کم سے کم اگر کوئی شریف بھی ہوں گے تو اولاد باپ سے یہ ضرور کہے گی پراپرٹی کا بٹوارا کر دو بچوں میں، ہم سب بھائیوں میں۔ کیوں؟ کیونکہ بچپن سے آپ نے یہ کہا نا بچوں کے سامنے ارے ہمارا جو کچھ ہے ہمارے بچوں کا ہے، کہہ کر آپ نے بچوں کا دماغ خراب کر دیا۔ آپ کے بچے آپ کی زندگی میں آپ کی پراپرٹیوں پر قبضہ کرنے کے لیے بے چین۔ گھر گھر کی کہانی ہے یہ، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ ہر 100 باپ میں سے 90 باپوں کو اسی قسم کے تانے سہنے پڑتے ہیں۔ اسی لیے باپ ابھی مرتا نہیں، باپ ابھی بوڑھا ہوتا نہیں، بستر پر آتا نہیں، اولاد ٹارچر کرتی ہے باپ کو کہ بٹوارا کر دو، بٹوارا کر دو، پنچایتیں بٹھائی جاتی ہے صاحب۔ کیوں؟ کیونکہ بچپن سے آپ نے بچوں کا دماغ جو خراب کیا، ہمارا جو کچھ ہے وہ ہمارے بچے کا ہے۔ اگر آپ مولانا یحییٰ صاحب کے جیسا ان کے بچے کو جب تکیہ مانگا، 3-4 سال کے بچے نے کہا کہ میرا تکیہ لے کر آؤں، ایسی تربیت کی کہ یہ بچہ 80-85 سال کا بھی ہو گیا تو کبھی ان کے دل کے اندر دنیا کی کسی چیز کے بارے میں یہ خیال نہیں آیا کہ کوئی چیز میری ہو سکتی۔ تربیت ایسی دی جاتی ہے بچوں کو، یہ باپ کی ذمہ داری ہے یہ تربیت دینے کی۔ ایک واقعہ ہے، سنا کر اپنی بات کو ختم کروں۔ شیخ زکریہ صاحب لکھتے ہیں کہ میں 6-7 سال کی عمر کا تھا، ہم لوگ دلی جا رہے تھے، دلی سے قریب ہے سہارنپور۔ وہ جاتے جاتے اس زمانے کے اندر وہ ڈولی ہوتی نا، ڈولی آپ نے دیکھا ہوگا، جو لوگ بڑے ہیں بچپن میں ڈولیوں میں دلہنوں کو اٹھا کر لے جایا جاتا تھا، تو وہ اس قسم کی کچھ ڈولیاں پالکیاں ہوتی تھی جس کے اندر عورتیں بیٹھ کے جاتی تھیں، اور یہ مولانا یحییٰ صاحب ان کی سواری سامنے جا رہی تھی، یہ گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہے تھے۔ تو مولانا زکریا صاحب اپنے ماں کے پاس تھے وہ پالکی کے اندر، تو ان کے والد کو اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت تھی، مگر تربیت بھی سکھانا تھا۔ تو بیٹا اپنے باپ کو دیکھ رہا ہے کہ بابا جان گھوڑے پہ جا رہے ہیں، تو مولانا یحییٰ صاحب نے پوچھا کہ گھوڑے پہ آؤ گے؟ تو چھوٹے بچوں کی کیا خواہش ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ ہاں میں گھوڑے پہ آؤں گا۔ تو فوری انہوں نے ماں کے پاس سے لے کے اپنے بیٹے کو گھوڑے پہ سوار کر لیا، اور گھوڑے پہ سوار کیا تو خود پیدل جانے لگے۔ اب وہ پالکی کے اندر سے خاندان کی عورتیں، چاچیاں، تائیاں، ان کو مامیاں اشارہ کر کر کہنے لگی تو اوپر سوار ہو کر جا رہا ہے اور تیرے ابا پیدل جا رہے ہیں۔ عورتوں نے اشارہ کیا۔ اب یہ 7 سال کا بچہ اپنے ابا سے کہتا ہے کہ ابا ادھر سے عورتیں یہ کہتی ہے اور مجھے یہ تانا دے رہی ہے کہ تو گھوڑے پر سوار ہو کر جائے گا اور تیرے ابا پیدل چلیں گے۔ جیسا ہی انہوں نے یہ جملہ کہا تو پلٹا کر انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے پلٹا کر اپنے بچے سے جواب دیا، اوئے پاگل ہو گیا، عورتوں کی باتیں مانتا ہے تو تجھے عقل نہیں ہے، تیرا باپ پیدل چل رہا اور تو گھوڑے پہ چل رہا۔ جیسا یہ خیال ہوا فوری گھوڑے پہ سے کودے
اپنی ماں کے پاس چلے گئے اور ابا جان سے کہا کہ آپ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ. تو بھئی ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، لیکن انہوں نے تربیت بتائی بچے کو باور کرایا کہ باپ کی موجودگی میں باپ پیدل چلے، بیٹا گھوڑے کے اوپر سوار ہو جائے، یہ بالکل ادب کے خلاف ہے. باپ نے اپنے بچے کو بتایا تو آپ کو بھی اپنی اولاد کو بتانا پڑے گا. آپ کی عزت کیا ہے، اولاد کے دل میں آپ کو اپنی عزت بٹھانی پڑے گی، تب جا کر آپ کی اولاد آپ کی عزت کرے گی. ورنہ بچپن سے ہی ساری چیزیں آپ اولاد کے حوالے کر دو گے نا، تو پھر ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ آپ کے دنیا سے جانے سے پہلے آپ کی اولاد آپ کو پراپرٹیوں سے بے دخل کر دے گی. اسی لیے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ان کو دینی ماحول دو، دینی تربیت دو. آج کل ہماری بچیوں میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بچیاں بھگوا لو ٹراپ کا شکار ہو رہی ہیں. کیا ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بچیوں کو پردے کا ماحول دینا، دینی ماحول دینا؟ کون فکر کرے گا ان بچیوں کی؟ کون سمجھائے گا ان بچیوں کو؟ بچیوں کو تعلیم دلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچیوں کو دین سے دور کر دیا جائے. اسی لیے بچیوں کو پردے کی تعلیم، باحیا بنانے کی تعلیم بچپن سے دی جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ ہماری بچیاں، دیندار گھرانے کے ماں باپ اپنی بچیوں کو بچپن سے ایسا لباس پہناتے ہیں کہ بڑی ہو کر وہ بچی بے دین بن جاتی. وہ بچی کو دینی لباس کے اندر بے چینی محسوس ہوتی ہے. لہٰذا آپ بچپن سے یہ باتیں معنی رکھتی ہے کہ آپ بچپن سے اپنی بچیوں کو کیسا لباس پہناؤ گے، کیسی تربیت دو گے، کیسا ماحول دو گے. بچپن سے بچیوں کو سکھانا پڑے گا کہ کسی غیر مرد کو دیکھنا یہ کبیرہ گناہ ہے. جب بچی کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی تو پھر وہ کسی غیر مرد کے ساتھ کیسے بھاگے گی؟ آپ بتائیے مجھے. بچی کو اگر بچپن سے یہ بتایا جائے گا کہ دنیا میں عورت کا سب سے بڑا زیور پردہ ہے، پردے سے بڑا عورت کے لیے کوئی زیور نہیں، تو پھر ہماری یہ بچیاں نقاب کو، برقعے کو اتار کر کیوں پھینکے گی؟ بچپن سے ہمارے بچوں کے دلوں میں برائیوں کی، بری صحبتوں کی برائی اگر پیدا کر دی جائے گی تو پھر ماں باپ کو بھی بڑے ہو کر اپنی اولاد کی بری صحبتوں سے، بری عادتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ماں باپ پریشان ہیں اولاد سے. بچہ بگڑ گیا، جماعت والوں سے گزارش ہو رہی ذرا جماعت میں لے کے جاؤ. بگڑ گیا تو جماعت میں لے کے جاؤ. ارے جماعت دین سیکھنے کے لیے ہے، آپ کے بگڑے ہوئے بچوں کو لے جانے کے لیے نہیں ہے. کیا اچھا ہوتا ہے کہ ماں باپ بچے اتنے زیادہ بگڑنے سے پہلے دین کی قدر کر لیتے، دینی ماحول کی قدر کر لیتے، دینی رواج کی قدر کر لیتے. یہ کیا ضروری ہے؟ میں نے تو ایک بے شرم باپ کو یہاں تک کہتے ہوئے سنا. میں نے اس سے کہا کہ بھائی ذرا بچے کی نگرانی کیجیے، آپ بچہ بگڑ جا رہا آپ کا. تو آپ کو پتا ہے اس بے شرم باپ نے کیا کہا؟ ارے جوان بچہ ہے، لائف انجوائے ہے، عمر ہے، کرنے دو، زیادہ بگڑ گیا تو جماعت میں بھیج دوں گا. اور وہ جماعت میں جا کے سب کو بگاڑے گا، وہ سب کو پریشان کرے گا، امیر صاحب کی نیند حرام کرے گا، وہاں پر ماحول خراب کرے گا مسجد کا وہاں پر. پھر اس کے اکیلے کی وجہ سے پوری جماعت بدنام ہوگی، مسجد والے بدنام ہوں گے. بے شرمی کی انتہا ہے. ایسے ماں باپ کی کمی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. اسی لیے وقت کے ہوتے ہوئے ماں باپ کو پلاننگ کرنا ہے بچوں کی تربیت کے بارے میں. بچپن سے بچوں کو دینی ماحول دینا، بری صحبتوں سے بچانا. اگر عورت بچی ہے تو اس کو بچپن سے پردے کا ماحول دینا، حیا بتانا. یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی بچی اونچی آواز میں بات کرتی ہے تو ماں اپنی بیٹی کو ٹوکے کہ بیٹا تیری آواز بھی پردہ ہے. گھر سے باہر جب تیری آواز جاتی ہے نا تو پھر گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. بچپن سے اگر کوئی ماں اپنی معصوم بیٹی کو یہ جملہ بتا دے تو پھر زندگی گزر جائے گی، کبھی اس عورت کی آواز کوئی غیر مرد نہیں سنے گا. یہ ماحول دینا پڑتا ہے اور یہ ماحول پیدا کرنے کی باپ کی ذمہ داری ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے. باپ ہے تو وہ اولاد کا ذمہ دار، استاد ہے تو وہ اپنے شاگردوں کا ذمہ دار، کوئی کمپنی یا کارخانہ چلانے والا ہے تو وہ اپنے نوکروں کا ذمہ دار، کوئی خاندان کا بڑا ہے تو وہ اپنے خاندان کا ذمہ دار. خاندان والوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، کمپنی والوں کے لیے نیکی کا ماحول فراہم کرنا، گناہوں سے بچانا، آداب سکھانا، اخلاق سکھانا، دین سکھانا، یہ بڑے کی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور ساری امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.